بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کب اور کتنے دنوں میں بنی؟ زمین و آسمان کی پیدائش اور قدرت کا عظیم شاہکار۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ موضوع زیر بحث ہوں گے، لہٰذا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بہت بلند اور جس کا نام انتہائی پاکیزہ ہے، تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدا فرمایا۔ مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں، محض اپنے فضل و مہربانی سے اس نے کائنات ارضی و سماوی کو وجود بخشا اور پھر ان میں سے کچھ مخلوقات کو مکلف ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور ان سے اپنی عبادت اور فرما برداری کا امتحان بھی لیا، تاکہ ان میں سے جو عبادت و اطاعت میں کامیاب ہوں اس کی حمد و سپاس بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے، اس پر اپنے فضل و احسان میں زیادتی فرمائے اور نوازشات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ ناظرین، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اس کی سلطنت و بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوا اور وہ ان سب کو نیست و نابود کر دے، تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے کی، اس لیے کہ تغیرات احوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، خوشی اور غمی کی کیفیات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، گردش ایام اس کے زمانہ حکومت میں کمی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور ہر طرح کی گردش فلک کا مالک اور خالق ہے۔ اس کے فضل و احسان اور نوازشات سے سب ہی مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کو آنکھیں اور سوجھ بوجھ کے لیے قلب سے نوازا اور انہیں عقل سلیم کے قیمتی سرمائے سے نوازا، جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتے اور اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تاکہ وہ اس کے صاف اور واضح راستوں پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا، اور پھر اس میں سے موسلا دھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق اتارا، اور اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے چاند سورج کو آگے پیچھے دوڑایا، جس کے نتیجے میں دن اور رات نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے رات کو لوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ چاند سورج کا یہ طلوع اور غروب ہونا اور ایک دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ ناظرین، زمین و آسمان کے بنانے کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر ارشادات موجود ہیں۔ آئیے چند صورتوں میں زمین اور آسمان کی پیدائش کے حوالے سے جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورۃ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہ جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ سورۃ سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟
سورۃ قاف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان میں ہے سب کو 6 دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرہ تکان نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کی سورۃ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سورہ فصلت میں ارشاد ہوتا ہے، کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کا مد مقابل بناتے ہوئے، وہی تو ہے سارے جہان کا مالک، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سب سامان معیشت مقرر کیا 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اسے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور محفوظ رکھا۔ یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی جتنی بھی آیات میں زمین و آسمان کی تخلیق کرنے کی کل مدت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ 6 دن ہی ہے، جس کی مثالیں میں پیش کر چکا ہوں۔ مگر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے 2 ایام اور ان میں موجود باقی تمام چیزوں کی پیدائش کے 4 ایام کو الگ الگ بیان کیا ہے، جس پر ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ اگر ان کو ٹوٹل کیا جائے تو 8 دن بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کچھ چیزوں کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قرآن کے مختلف مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا۔ یہاں ان کی تفصیل کی جا رہی ہے کہ کس چیز کے بننے میں کتنے دن صرف ہوئے۔ زمین بننے میں 2 دن، آسمان بننے میں 2 دن، جبکہ زمین پر سارے لوازمات پیدا کرنے میں 2 دن لگے۔ واضح رہے کہ یہاں پر خدائی دنوں کی بات کی جا رہی ہے۔ دنیا میں دن کا مطلب 24 گھنٹے ہیں، مگر سورہ حج آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا ہے، تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، جبکہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے کہ فرشتے اور جبرائیل اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ غالباً وہی چیز ہے جسے آج کے زمانے کے سائنسدان نیبولا سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا تصور بھی یہی ہے کہ کائنات جس مادے سے بنی ہے، ابتدا میں وہ اسی دخانی شکل میں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو بے عقل سمجھا جاتا ہے وہ بھی اپنے رب کی باتوں کو سمجھتی اور اس کا جواب دیتی ہیں، جیسے کہ زمین و آسمان نے دیا۔ آسمان و زمین اگرچہ وجود میں آ چکے تھے لیکن ابھی محض ہیولا تھے، لہٰذا ان کو بھی آخری صورت دے کر پوری کائنات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی صدیوں میں پایہ تکمیل کو پہنچی، یہ صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف
صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے میں ایک جامع ہدایت سورۃ بقرہ آیت نمبر 164 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ہیر پھیر اور پہ ہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتے پھرتے ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، ان میں سب سے پہلی زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار اور رموز منکشف ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی آیات ہیں، جیسا کہ سورۃ الرعد میں ارشاد ہوتا ہے: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں ہے کہ اسی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ سورۃ ابراہیم میں ارشاد ربانی ہے: ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ بہت بڑی قدرت اور طاقت کا مالک ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں ہمیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے: اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے بارش کو برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، پس جانتے بوجھتے اللہ کے لیے شریک مقرر نہ کرو۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے ہی آسمان کو مضبوط چھت بنایا، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ ناظرین، آسمان قدرت الہی کا اس اعتبار سے بھی مظاہرہ ہے کہ وہ نہایت بلند ہے، اس کی بلندی کا صحیح ادراک انسانی عقل شاید نہ کر سکے۔ اس نیلنگو آسمان کے نیچے بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ کرۂ ارض پر انسانی زندگی کی بقا اور اس کی منفعت کے پیش نظر چاند، سورج دو اہم سیارے ہیں جن کی گردش سے لیل و نہار اور سال کے موسموں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کے علاوہ اس آسمان دنیا کو اللہ نے بے شمار ٹمٹماتے ستاروں سے مزین کر دیا ہے، جو نہ صرف آسمان دنیا کی زینت ہیں بلکہ وہ رات کی تاریکی میں راہ چلتے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں اور صحیح سمت متعین کرنے کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 1 تا 5 پڑھیے اور اس میں غور کیجیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و بلندی اور اس کی عظمت قدرت اور سلطنت کا بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اسی نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے تو اے دیکھنے والے
رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے کیا اس میں کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے، پھر دو بار نظر لوٹا کر دیکھ، تیری نگاہ تیری طرف عاجز اور تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ اسی طرح سورہ نحل میں ستاروں کا ایک فائدہ یوں بیان ہوا ہے، اور ستاروں سے وہ لوگ راہ پاتے ہیں۔ ناظرین، چاند کرۂ ارض سے قریبی سیارہ ہے جو لگتا ہے کہ ہم سے نہایت قریب ہمارے سروں پر ایک چھوٹی سی ٹکیا کی مانند معلق ہے۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا حجم اور زمین سے اس کی مسافت کیا ہے؟ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ چاند ہم سے 2.5 لاکھ میل سے کم دور نہیں۔ اس طرح اس وسیع و عریض زمین سے چاند کے حجم کا موازنہ کیا جائے تو وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے۔ سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض سے 13 لاکھ گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 1496 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج ہی کی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑے اور سورج سے بھی انتہائی بلندی پر بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ افق میں ٹمٹمانے والے ستارے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ علم فلکیات کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ساحل پر ریت کی جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ آسمان کی بلندی پر ستاروں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد کوئی اندازہ لگائے کہ آخر یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے۔ کیا یہ انسان کے لیے سزاوار ہے کہ آسمان و زمین کی عظیم بادشاہت والے کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سرنگوں ہو؟ آسمان و زمین کی تخلیق کے مقابلے میں حقیر پانی کی بوند سے پیدا ہونے والے انسان کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ سورۃ النازعات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمانوں کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دنوں کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت جگہ جگہ قرآن پاک میں دی گئی ہے اور اسے قدرت کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ کہیں اس کی بلندی اور وسعت پھیلاؤ کو بیان کیا گیا ہے تو کہیں زمین اور آسمان کے درمیان فضائے بسیط میں موجود چاند، سورج اور اس کی گردش سے رات اور دن کی تبدیلی، نیز رات کی تاریکی اور دن کی روشنی اور اس کی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خالق کائنات کی عظمت پر یقین اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی راہ ہموار کی گئی۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن پاک نے بیان کیے ہیں کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کے دور میں نئی تحقیقات اور انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہیں۔ علم و سائنس کی ترقی اور تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو کر قدرت کی نشانیوں تک پہنچا، جس کی طرف اشارہ قرآن پاک کی سورۃ حامیم السجدہ میں ایک جگہ اس طرح سے کیا گیا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ آفاق و انفس یعنی عالم آفاق اور خود انسان کی اپنی ذات میں قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب و سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے انکشافات کا مطالعہ کرے اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کرے، تب اس کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر تعصب اور ہٹ دھرمی حائل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا خالق کائنات کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کر کے اس پر ایمان نہ لائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کا ایمان اور بھی تازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔